بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں اور مخلص بہنوں، اگر آپ ماہ سفر المظفر کے اس پرنور اور عظیم الشان مقدس مہینے کو نعوذ باللہ نحوست یا کسی بھی قسم کی بدشگونی کا مہینہ سمجھتے ہیں تو اپنی اصلاح فرمائیں اور اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے دروازے توبہ کرنے والوں اور ذکر کرنے والوں کے لیے سال کے 12 مہینے اور ہر گھڑی میں کھلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اور مستند فرمان ہے کہ لا سفرہ یعنی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست، بدشگونی یا بیماری کا خود سے پھیلنا نہیں ہے۔ یہ مہینہ بھی اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک مبارک مہینہ ہے، جس میں سچے دل سے مانگی جانے والی دعائیں اور کی جانے والی عبادات بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پاتی ہیں۔ آپ نے بس ایک چھوٹا سا مگر انتہائی طاقتور سنت اور مستند عمل کرنا ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جائے نماز پر ہی باادب بیٹھے ہوئے قرآن کریم کی یہ چند آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ کچھ ایسے اذکار کا ورد کرنا ہے جنہیں دین میں عظمت کا مینار کہا جاتا ہے۔ جو خوش نصیب اس وقت قرآن اور مسنون دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کے گھر میں برکتوں، سکون اور رزق کی فراخی کے اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جو بندہ ہر مہینے کی طرح ماہ سفر میں بھی فجر کے بعد ذکر الہی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ کریم غیب سے اس کے رزق کے تمام بند دروازے اس طرح کھول دیتا ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور اسے وہاں سے نوازا جاتا ہے جہاں اس کا گمان اور سوچ بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر آپ کی دلی خواہش ہے کہ آپ بہت جلد معاشی طور پر مستحکم اور مالدار ہو جائیں، رزق میں ایسی بے پناہ وسعت پیدا ہو جو زندگی کی تنگیوں کو ختم کر دے اور آپ کبھی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج نہ رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین محکم رکھ کر یہ عمل آج ہی سے شروع کریں۔ یاد رکھیں کہ پورے دن کے 24 گھنٹوں میں فجر کے بعد کا وقت انتہائی بابرکت اور قبولیت کی خاص گھڑی ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب آسمانی فرشتے اپنی ڈیوٹیاں تبدیل کرتے ہیں، یعنی رات بھر ہماری نیکیاں اور اعمال لکھنے والے فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے پاس واپس جاتے ہیں اور دن والے فرشتے اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ فرشتے جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ بندے کے آخری عمل کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تسبیح اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو تو فرشتے وہی گواہی بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جب ہم گئے تب بھی وہ نماز اور ذکر میں تھا، اور جب آئے تب بھی وہ ذکر میں تھا، جس کے نتیجے میں بندے کے رزق اور عمر میں خصوصی برکتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہیں جب ہر دعا مستجاب ہوتی ہے، ہر حاجت روائی ہوتی ہے اور ہر مشکل کا حل غیب سے نکل آتا ہے۔ جو خوش نصیب اس وقت قرآن اور مسنون دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کے گھر میں برکتوں، سکون اور رزق کی فراخی کے اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں جو تمام تنگیوں کو بہا لے جاتے ہیں۔ یہ عمل نہایت مختصر اور آسان ہے کیونکہ فجر کے بعد کا یہ مبارک وقت بہت خاص ہوتا ہے اور نہایت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ سفر کا مہینہ بعض لوگوں میں غفلت یا غلط فہمیوں کا مہینہ کہلاتا ہے کیونکہ لوگ اس کی اصل برکتوں اور فضیلتوں سے ناواقف ہو کر اسے منحوس سمجھنے کی سنگین غلطی کر بیٹھتے ہیں، مگر آپ نے اس وقت کو غنیمت جاننا ہے۔ اگر آپ دن بھر کے مصروف 24 گھنٹوں میں سے صرف چند منٹ نکال کر فجر کے بعد یہ تسبیح اور استغفار نہیں پڑھ سکتے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی خوش قسمتی کے دشمن خود بن رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ کلام الہی
اور مسنون کلمات ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے عاجز بندوں کو تنگی کے غار سے نکال کر فراخی کی شاہ راہ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ سفر کا ہر لمحہ اور ہر ساعت قیمتی ہے، مگر فجر کا وقت پورے دن کا سردار وقت کہلاتا ہے۔ جیسے تمام راتوں میں تہجد کی گھڑی اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانے کے لیے سب سے افضل ہے۔ جو بندہ اس روحانی حکمت کو پا لیتا ہے وہ اپنا ایک بھی لمحہ لغویات یا فضول گفتگو میں ضائع نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت میں اپنے رب کو راضی کر کے اپنی تقدیر کے فیصلے بدلوا لیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والوں کو معاشرے میں عزت و وقار، مقام اور دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے صاف لفظوں میں فرمایا کہ اپنی نمازوں کی سختی سے حفاظت کرو، خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز کی۔ یہاں یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ صبح کا آغاز اگر اللہ کے پاک نام سے ہو تو پورا دن امن اور سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے۔ معاشی تنگی کا رونا رونے والے اکثر لوگ صبح کے اس مبارک وقت کی قدر نہیں کرتے اور غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں، حالانکہ یہی وہ وقت ہے جب کائنات کا نظام چلانے والا رب اپنے بندوں کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طالب جسے میں فراخی بخش دوں۔ لیکن افسوس کہ دنیا کی محبت میں گرفتار انسان اس سنہری موقع کو ضائع کر دیتا ہے اور پھر دن بھر رزق کی کمی اور پریشانیوں کا رونا روتا رہتا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں اور اپنی صبح کا آغاز فجر کی نماز کے فوراً بعد ذکر و اذکار سے کریں تو ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب آ سکتا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بزرگان دین نے ہمیشہ اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ فجر کے بعد کا وقت دنیاوی فائدے سمیٹنے کا نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ جو شخص اس وقت سچے دل سے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے اور اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ معاشی خود کفالت اور رزق میں بے پناہ برکت کا راز اسی بات میں چھپا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو دنیا کے خوف سے پاک کریں اور صرف ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ جب دل میں یقین پختہ ہو جائے گا رزق دینے والا کہ صرف اور صرف اللہ ہے تو پھر دنیا کا کوئی خوف ہمیں پریشان نہیں کر سکتا اور غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے جو انسانی عقل کو حیران کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو عام اور معمولی مت سمجھیں بلکہ اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تاکہ آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے فقر و فاقہ اور معاشی پریشانیاں دور ہو جائیں اور آپ کی نسلیں بھی خوشحال زندگی گزار سکیں۔ اس پاکیزہ اور نورانی عمل کی بدولت آپ کے دل کو وہ اطمینان اور طمانینت حاصل ہوگی جو دنیا کے بڑے سے بڑے خزانے حاصل کرنے کے بعد بھی کسی انسان کو میسر نہیں آتی ہے، کیونکہ سچا اور حقیقی سکون صرف اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں ہی پوشیدہ ہے۔ جب انسان اپنے دن کا آغاز اپنے خالق اور مالک کے سامنے پیش ہو کر اور اس کی حمد و ثنا سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں کا ذمہ خود لے لیتا ہے اور کائنات کی تمام مخلوقات کو اس کے فائدے اور آرام کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔ معاشی بحران اور گھریلو ناچاکیاں دراصل اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل ہونے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں تو ہمارے تمام بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے، لہٰذا اس وقت کو غفلت اور دنیاوی فضول باتوں میں برباد کرنے کے بجائے ذکر و اذکار اور استغفار میں گزاریں۔ اگر آپ کم سے کم 3 دن یا مستقل یہ عمل کریں تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات اور الہی کرشمے دیکھیں گے۔ آپ کا مقدر جاگ اٹھے گا
اور زندگی کے تمام بند راستے یکے بعد دیگرے کھلتے چلے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازوں یعنی فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے سے دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ یہ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ موت کے بعد اندھیری قبر میں بھی انسان کو جب اٹھایا جائے گا تو وہ مومن فجر اور عصر کی پابندی کی وجہ سے قبر کے امتحان کو آسان پائے گا۔ اس لیے اس نماز اور اس کے بعد کے مبارک وقت کو ضائع کرنا اپنی محنت اور برکتوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے لٹانے کے مترادف ہے۔ فجر کے بعد کی یہ خاص عبادت ہر قسم کی بلاؤں، ذہنی پریشانیوں اور ناگہانی حادثات سے بچاؤ کا ایک مضبوط حصار بن جاتی ہے۔ آج کے اس پرفتن اور مادی دور میں جہاں ہر دوسرا شخص قرض، معاشی بدحالی یا گھریلو ناچاکیوں اور بے سکونی کا شکار ہے، وہاں یہ قرآنی عمل ایک بہترین اور آزمودہ علاج ہے۔ بہت سے طالب صادق اس عمل کی برکت سے اپنی مرادیں پا چکے ہیں۔ ادھر آپ کا ورد مکمل ہوتا ہے، ادھر غیب سے غیبی مدد کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ رزق کی تنگی اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے سب سے پہلے 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اپنے مقصد کی پختہ نیت دل میں کریں اور نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ 3 بار اللہ تبارک و تعالی سے گر گرا کر فریاد کریں کہ اے مالک الملک، اے کائنات کے اکیلے وارث، میری یہ مشکل دور فرما اور میری جائز حاجت اپنی رحمت سے پوری کر دے۔ یاد رہے کہ اصل دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ وظائف اور اذکار تو محض اس کے قرب تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی اس سورت کی تلاوت کریں جو سراپا رحمت اور خیر و برکت ہے، یعنی سورہ اخلاص، اور استغفار کی تسبیح پڑھیں۔ یہ وہ کلام ہے جو سابقہ انبیاء کرام نے بھی تنگی اور آزمائش کے وقت پڑھا اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عظیم کامیابیاں عطا فرمائیں۔ اس کلام میں اسم اعظم کی ایسی تاثیر ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھے۔ آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم اپنے رب کو عنقریب ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو بغیر کسی مشقت اور بھیڑ کے دیکھ رہے ہو، لیکن اس دیدار الہی کے لیے ضروری ہے کہ تم فجر اور عصر کی نمازوں پر مداومت اختیار کرو، یعنی انہیں کبھی قضا نہ ہونے دو۔ سفر کے مہینے میں اپنے اعمال کو سنواریں، کیونکہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ یہ تسبیح دل کو وہ سکون اور روح کو وہ جلا بخشتی ہے جو دنیا کی کسی مال و دولت میں نہیں۔ اب سماعت فرمائیں وہ مبارک اور مستند وظیفہ جو رزق کی تنگی کو دور کرنے اور مال و برکت کے لیے احادیث کی روشنی میں بہترین ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و باستغفارہ۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کی برکت سے اللہ مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے اور دنیا انسان کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اسے پڑھنے میں محض چند منٹ صرف ہوں گے، مگر اس کے ثمرات و ثواب دنیا و آخرت میں سایہ بن کر آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف مال و زر میں اضافہ ہوگا بلکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا احترام پیدا ہوگا اور حاسدین اور دشمنوں کے شر سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی۔ ایک صحیح روایت کے مطابق سورہ اخلاص اور استغفار کی تلاوت
قبر کے وحشت ناک اندھیروں میں بھی روشنی کا مینار بن کر آتی ہے اور تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرتی ہے۔ سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے ایمان والوں پر ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی ہر رات اور ہر دن عظمت والا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے جب آپ دعا مانگیں تو اس دوران 3 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا ورد کریں اور پھر اپنی مرادیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد آپ کثرت سے استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ اسے مال اور اولاد کے ذریعے طاقت دیتا ہے اور رزق کے چشمے بہا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پر پختہ یقین اور کامل توکل رکھ کر جب آپ یہ عمل کریں گے تو کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ بہت سے لوگ محض بے یقینی اور شک کی وجہ سے بڑی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، مگر آپ نے وسوسوں کو قریب نہیں آنے دینا ہے۔ یاد رکھیے زندگی بہت مختصر اور ناپائیدار ہے اور ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ ہمیں زندگی میں اگلا کوئی دن نصیب ہوگا بھی یا نہیں، اس لیے اس سنہری موقع کو غنیمت جانیں اور اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کا دائمی توشہ بھی جمع کر لیں۔ اس وظیفے کے اختتام پر اپنے گھر والوں، اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے یہ قرآنی مسنون کلمات ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی، تاکہ آپ کا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت اور پناہ میں آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائیں، ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں اور ہمیں بڑھاپے اور جوانی میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔